اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ چلو تم سب کچھ جانتے ہو تو ایک سوال میں تم سے کروں، ایک تم سے کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ زمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ آسمان ہے۔ زمین کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے سنایا، یہ مکمل علم دیا۔ فرشتے اس علم کو جانتے نہیں تھے، حالانکہ وہ آسمانوں پر رہتے تھے، زمین پر چکر لگاتے تھے، مگر ان کی علم سے واقف نہیں تھے۔ علم سے واقف کا مطلب ہے کہ نفع اور نقصان سے واقف ہونا۔ مثال کے طور پر سورج کا نام یہ سب کو پتا ہے، اللہ نے صرف نام نہیں یاد کروائے حضرت آدم کو، بلکہ فائدہ اور نقصان بھی بتایا۔ سورج کی کتنی روشنی، کتنا ٹیمپریچر فائدہ مند ہے اور کتنا ٹیمپریچر نقصان دہ بن جاتا ہے۔ زمین کب تک فائدہ مند ہے اور کب تک نقصان والی بن جاتی ہے۔ ستارے سیاروں سے کب تک ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بعد میں یہ نقصان والے ہمارے لیے کب تک بن سکتے ہیں۔ یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑے سائنٹسٹ جو کہلائے، فرسٹ سائنٹسٹ آف دی ورلڈ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، ایک ایسے سائنٹسٹ کہ جنہوں نے سائنس کی بنیاد رکھی اور جنہوں نے للہیت کی بنیاد رکھی اور جنہوں نے سورج، چاند، ستاروں، سیاروں سے انسانوں کو آشنا کروایا کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے سیارے ہیں، ان کا یہ نفع اور نقصان ہے۔ سب سے پہلے کھیتی باڑی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے بتایا۔ حضرت جبریل امین نے حضرت آدم کو بتایا، حضرت آدم نے اپنی اولاد کو بتایا۔ سب سے پہلی صنعت جو انسان نے سیکھی وہ کھیتی باڑی کی تھی۔ ایگریکلچر انجینئرنگ کا جو علم دیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے دیا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ اس علم کا استاد کہلایا، ایگریکلچر انجینئرنگ۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، علم الاشیاء کا علم دیا، کچھ زمانہ گزرا، حضرت آدم دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ اس وقت علم قلم آپ کو دیا گیا، تحریر، لکھنے کا علم سکھایا گیا، لکھا کیسے جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زبان عبرانی زبان تھی، آپ نے پتوں پر اور آپ نے لہٰذا کھال پر، چمڑے پر لکھنے کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا، اور آپ نے وہ علم، انسان جو دیکھتا ہے اسے لکھنا ضرور ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو حضرت آدم کا علم فنا ہو جاتا، حضرت آدم کو جو کچھ سکھایا تھا، سمجھایا تھا، وہ فنا ہو جاتا۔ اس لیے ضروری تھا کہ مٹی سے اس کو ہم نے بنایا، اس کی ضرورتوں کا سامان مٹی میں رکھا، آسمان میں نہیں رکھا، ہوا میں نہیں رکھا، مٹی میں ضرورتوں کا سامان کیا رکھا کہ اس کو روٹی کھانے کی ضرورت پڑے گی تو روٹی سے پہلے کا اسٹیپ ہے گیہوں، تو گیہوں کے پہلے کا اسٹیپ ہے بیج ڈالنا ہوگا، بیج کے پہلے کا اسٹیپ ہے کہ بیج کو زمین میں جانا ہوگا۔ یہ علم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، لہٰذا صرف کھیتی باڑی کا علم دے کر نہیں بھیجا، بلکہ زراعت کے علاوہ غلہ اگانے کا بھی علم دے کر بھیجا، زمین سے کاشتکاری کرنے کا علم بھی دے کر بھیجا۔ تو لہٰذا زمین میں روٹی چھپی ہوئی ہے، زمین میں پانی چھپا ہوا ہے، اگر میں پانی پیتا ہوں تو میرے اور آپ کے پروردگار نے پانی زمین میں رکھا، اگر میں کپڑے پہنتا ہوں تو میرے اور آپ کے پروردگار نے کپڑوں کو بھی زمین میں رکھا۔ کس طریقے پر؟ ہمارے کپڑے جن چیزوں سے بنے ہیں ان چیزوں کی اصل اور اسٹارٹنگ پوائنٹ زمین ہی ہے۔ اگر اون سے کپڑا بنتا ہے تو اون ہوا میں نہیں بلکہ اون زمین سے ہی نکلا ہے۔ معدنیات لے لیجئے، اگر سونے کا میں مالک ہوں، 10 تولے سونے میرے پاس ہے اور 1 تولہ سونا میرے پاس ہے، چاندی میرے پاس ہے، تو یہ بھی زمین میں اللہ تبارک و تعالی نے چھپا کر رکھا اور تناسب کے ساتھ، کنٹرول کے ساتھ، آؤٹ آف کنٹرول نہیں رکھا۔ زیادہ سونا اگر رکھ دیتا تو سونے کے لیے انسان ایک دوسرے کو مار دیتا، زیادہ چاندی رکھ دیتا، چاندی کے لیے ایک دوسرے کو لوگ مار دیتے، زیادہ اناج رکھ دیتا، ویسٹیج ہوتا، اناج خراب ہو جاتا، کیڑے پڑ جاتے، انسانی صحت پر نقصان کے اثرات
پڑ جاتے۔ اسی لیے اتنا ہی غلہ رکھا جتنے انسانوں کی ضروریات ہے، اور آٹومیٹک سسٹم اس میں ہے، جتنے انسان بڑھتے جائیں گے اتنا زمین میں پانی بھی بڑھے گا اور اتنا زمین میں غلہ بھی بڑھے گا، کہ گیہوں زیادہ تر اسپیڈ اور رفتار بڑھے گی۔ پہلے کے زمانے میں ایک فصل سے دوسری فصل آنے میں 6 ماہ لگتے تھے، اس کے بعد 4 مہینے، اس کے بعد 3 مہینے، 2 مہینے، اب 1 مہینے میں ایک فصل سے دوسری فصل تیار ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو اب غلے کی اسپیڈ بھی بڑھانا ہوگی، جلدی سے جلدی گیہوں کو نکالنا ہوگا، چاول کو نکالنا ہوگا، اور جلد از جلد غلے کو اور غذا کو نکالنا ہوگا انسانوں کی ضروریات کے لیے۔ تو یہ ایگریکلچر انجینئرنگ کا علم، تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں ہماری ضروریات کا سامان رکھا۔ خلق الارض فی یومین وبارک فیہا 4 ایام، اللہ نے 2 دن میں زمین بنا دی۔ فی یومین، خلق الارض فی یومین، صرف اس زمین کو نہیں بنایا، 7 زمینوں کو اللہ نے صرف 2 دن میں بنایا۔ خلق الارض فی یومین، 2 دن ہے، رات نہیں ہے اس میں، صرف 2 دن میں اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ وبارک فیہا 4 ایام، میرے بندے مگر اس زمین میں تیری ضرورتوں کا سامان 4 دن میں ہم نے رکھا۔ 4 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو رکھے میری اور آپ کے ضرورتوں کا سامان رکھنے میں۔ اگر اللہ ضرورتوں کا سامان نہ رکھتا، یا آؤٹ آف کنٹرول رکھتا، یا کم اور زیادہ رکھتا، انسانی آبادی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔